ओके, 1 मिनट वेट करें आप लोग। There is no male, there is no female in the room. Okay, I'm leaving. Sorry to myself. What are you doing? Okay, let's start. He, the Most High, says, verily, in the creation of the heavens and the earth, and in the alteration of night and day, and the ships which sail through the sea, with that which is of use to the sky, and makes the earth alive therewith after its death, and the moving living creatures of all kinds, and that he has scattered therein, and in the veering of winds and clouds, which are held between the sky and the earth, are indeed ayat, proofs, evidences, signs, etc., for people of understanding. सूरह अल-बकरा। अच्छा, आप मुझसे कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा ये कुरान की जो आयत हमने पढ़ी हैं? चलो सूरह नहल, बच्चों, सूरह फातिर, सूरह लुकमान, सूरह अल-बकरा। कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे? सूरह नहल में क्या फरमाया अल्लाह पाक ने? Anyone? साइंस की बात हो रही है। मतलब अगर इंसान अपने इर्द गिर्द देखेगा उसको ऐसे हजारों साइंस मिल जाएंगे जिससे वो ये जो है अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस जो है उसको साबित हो जाएगी अगर वो तो गौर व फिक्र करे सिर्फ। जी, ओके। आप सब अपने अपने पॉइंट्स रख सकते हैं जितने भी सेशन में अवेलेबल हैं, यानी कि कोई एक ही बोलेगा। सबको यहाँ अनम्यूट करने की इजाज़त है, सब बोल सकते हैं, अपने अपने पर्सपेक्टिव आप रख सकते हैं यहाँ, किसको क्या समझ आया है। और जी, रखिए अपने अपने पॉइंट्स। दूसरी आयत की तरफ बढ़ते हैं। सूरह नाल के बाद कौन सी हमने आयत पढ़ी है? सूरह फातिर। इसको एक्सप्लेन करें कोई? And the two seas kinds of water are not alike this palatable, sweet and pleasant to drink, and that is salty and bitter, and from them both you eat fresh tender meat, and derive the ornaments that you wear, and you see the ships sailing, that you may seek of his bounty, and that you may give thanks.
سورہ فاتر. کیا سمجھ آیا اس سے آپ کے؟ نہیں آیا کسی کو کچھ سمجھ؟ میں اللہ بتا رہا ہے کہ اس نے 2 طرح کے سمندر بنائے ہیں، ایک میٹھا اور ایک کھارا. اس سے تم دونوں یہ کون ہے؟ کون اس کو کریٹ کر رہا ہے؟ جی، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے 2 طرح کے سمندر بنائے، ایک میٹھا اور دوسرا کھارا. دونوں سے تم مچھلی کھاتے ہو، زیور نکالتے ہو اور جہاز بھی چلتے ہیں تاکہ تم اللہ کو فضل تلاش کرو اور شکر ادا کرو. یہ تمام جتنی آیات اللہ نے ہمیں یہاں بتائی ہیں، اس میں ساری میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ وہ اپنی نشانیاں ہمیں دکھا رہا ہے وقتاً بوقتاً، اور ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس کا فضل کیسے تلاش کر سکتے ہیں، اس کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں. حالانکہ ہم آس پاس جتنی دیکھیں نشانیاں ہی نشانیاں ہیں ہمارے پاس، لیکن وہ عقل والوں کے لیے ہے. جو عقل رکھتے ہیں وہ نشانیاں انہیں ہی دکھائی دیں گی. سورہ فاتر کے بعد آتی ہے ہمارے پاس سورہ لقمان. He, the Most High, says, "See, you do not, you not that the ships sail through the sea by Allah's grace, that He may show you of His signs. Verily, in this are signs for every patient, grateful person. And when waves cover them like shades, they invoke Allah, making their invocations for Him only. But when He brings them safe to land, there are among them those that stop in between. And our ayat are not denied except by every previous ingrate." Surah Luqman. بتائے کوئی اس کا سورہ لقمان میں کیا فرمایا اللہ نے؟ جو بھی آپ کی سمجھ میں آیا آپ بول سکتے ہیں. آیت نمبر 10 کی بات ہو رہی ہے سورہ لقمان. جی جی، سورہ لقمان جو یہاں ویزیبل ہوگی آپ کی اسکرین پر. He, the Most High, says, "See you not what the ship sail through the sea." اسکرین سب کو ویزیبل ہے نا؟ جی جی ویزیبل ہے. جی میں بولوں. جی جی بولیے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جہاز جو ہے وہ جتنی بھی طاقت رکھتا ہے، چاہے انسان اس کو کتنا ہی مضبوطی سے بنا لے، مگر جو سمندر میں جو بڑے بڑے ویوز اٹھتے ہیں اس سے جو ہمارا سامنا ہوتا ہے اس سے بچانے والا تنہا اللہ ہی ہے. بالکل بالکل، اللہ یہی فرماتا ہے کہ ہم نے تم یہ نہیں دیکھتے کہ جہاز اللہ کے فضل سے سمندر میں چلتے ہیں، اور یہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں ان کے لیے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، جو شکر گزار ہیں اللہ کے. اور جب طوفان آتا ہے تو سب صرف اللہ کو ہی پکارتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا طوفانوں میں. جب ہم دیکھتے ہیں سوائے اس کے جو نہیں مانتے وہ بھی اس کو پکارتے ہیں. جی تو یہ بالکل. نشانیاں اللہ کی ہیں، اور جو نہیں بھی مانتے وہ ایسے وقتوں پہ جب جان پر آ پڑتی ہے تو وہ بھی اس کو پکارنے لگتے ہیں. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اچھا، آپ کی سمجھ میں جو بھی آ رہا ہے وہ آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں. یہاں کسی کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں ہم سب ایک دوسرے سے سیکھنے آئے ہیں، اور انشاءاللہ ایک دوسرے کے تھرو جتنی ڈیپ لرننگ ہم کر سکتے ہیں تو کریں گے انشاءاللہ. اور میں بھی یہاں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، آپ ہی کی طرح ہوں میں بھی. ٹھیک ہے، تو آپ اپنے اپنے پوائنٹس اور رکھ سکتے ہیں یہاں.
اور یہاں پہ 32 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ جب ان کو بچا لیتے ہیں تب کچھ لوگ ایمان میں قائم رہتے ہیں اور کچھ لوگ پھر سے یہ ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی اللہ تعالیٰ نے ہی بچایا، مطلب وہ پھر سے مشرک ہو جاتے ہیں، انکار کرنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہی بچایا ان کو، اپنا عہد توڑ دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں تو وہ پکارنے لگتے ہیں کہ ہمیں بچا لو، اور جب نہیں، اور جب بچ جاتے ہیں تو پھر سے وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ رائٹ. اور کوئی ہے؟ چلیے پھر آگے بڑھتے اور ہیں. اللہ تعالیٰ مشکل وقت لاتے ہی اس لیے ہیں کہ پہچان ہو سکے نا کہ کون اس سے سیکھتا ہے اور کون واپس جب اس کے اوپر سے مشکل ہٹا دی جاتی ہے تو وہ واپس اپنے شرک میں اور اپنے کفر میں واپس چلا جاتا ہے، اور کون اس سے سبق حاصل کر کے تو اپنی زندگی کو وہ دوسری طرح سے اس کو لے آتا ہے، اس کو ٹھیک کر لیتا ہے، صحیح سیدھے راستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ رائٹ. سو اس میں جو سورہ لقمان کی 32 آیت ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مطلب لاسٹ میں نا آیت آتی ہے کہ وما یجعلنا الا کل خطار کفور، یعنی کہ مشرق اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری نشانیوں کا جو انکار کرنے والا جو ہوتا ہے، مطلب انکار کوئی نہیں کرتا مگر سوائے ان کے جو کفار ہوتے ہیں، یعنی ناشکرہ، یہ کفور جو آتا ہے یہاں پہ ناشکری کے معنی میں آتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور دوسرا جو آیا خطارین یہ عہد شکن، جو وعدوں کو توڑنے والا ہم کہہ سکتے ہیں، عہد شکن کہتے ہیں خطارین کو، یعنی جو وعدوں کو توڑنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ ان دو کی یہاں پہ جو مطلب یہ اس پہ غور کرنے کی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے مطلب ہم بھی اس میں کہیں نہ کہیں ملوث ہو، مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو بھی اللہ تعالیٰ سے ہم نے وعدے کیے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم بھی ان کو توڑ رہے ہیں، اور ناشکرے تو ہم ہے ہی۔ تو بس میں اس طرف تھوڑا سا دھیان دینا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ میری نشانی کو کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے سوائے ان دو، یہاں پہ ان دو کی مطلب وہ دی گئی ہے۔ اوکے، چلے جی آگے بڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. He, the Most High, says, verily in the creation of the heavens and the earth, and in the alteration of night and day, and the ships which sail through the sea, with that which is of use to mankind, and the water, rain, which Allah sends down from the sky, and makes the earth alive therewith after its death, and the moving, living creatures of all kinds that has scattered therein, and in the veering of winds and clouds, which are held between the sky and the earth, are indeed ayat, proofs, evidence, signs, etc. for people of understanding. Surah Baqarah. اس کو ایکسپلین کرے کوئی. یہ وہی پیٹرن ریپیٹ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو اپنی نشانوں کی طرف جو ہے ان کا دھیان لے کے جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مطلب سسٹیننس کے طریقے میں بھی اس کو سمجھ سکتے، جیسے کہ ملحد لوگ بولتے ہیں کہ افیکٹولی وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سارا جو ہے خود بخود آ گیا ہے نا، لیکن پھر سوچنے والی بات یہ ہے فار دا سیک آف آرگیومنٹ، چلو مان لیا کہ سارا کچھ خود سپوز ٹھیک ہے، ہم انسان ہیں زمین پہ خود سے آ گئے، واٹ ایور نیچرلزم یا پھر جو بھی ہوتے ہیں نیچرل پروسیسز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے آ گئے، لیکن پھر غور و فکر کرنے والی بات یہ ہے کہ یہاں پہ وہ سارا مادہ کیسے ہے جو ہمیں ابھی تک سسٹین کر رہا ہے، کہ آ تو گئے اس دنیا پہ لیکن پھر اتنی دیر تک کے لیے تم کیسے سسٹین کر پا رہے ہو، ہر کوئی چیز کیسے ہے وہ تمہارے موافق کیسے ہے کہ تم یہاں پہ سسٹین کر سکو اتنی دیر کے لیے۔ تو یہ چیز جو ہے مجھے یہاں پہ شیئر
ان شارٹ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق یا رات دن کا آنا جانا، جہازوں کا چلنا، بارش کا برسنا، زمین کا زندہ ہو جانا، ہوا اور بادلوں کی حرکت کرنا، یہ سب عقل والوں کے لیے، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور صحیح. ایک لسٹ دے دی ہے نا، ایک لسٹ دے دی ہے کہ اگر انسان ایک چیز نہیں تو دوسری کو دیکھ لے، جو بھی کس کے کو نظر آ رہی ہے، آسمان زمین تو سب کو نظر آ رہے ہیں، دن رات بھی سب کو چینج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن ہم بس اس کو ایک فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، ایک یوزول سی چیز لیتے ہیں اور سوچتے نہیں ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ بیسکلی قرآن میں کہتے ہیں کہ سوچیں تھوڑا سا انسان سوچے تو انسان کو اپنا پرپز آف لائف بھی سمجھ آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بنایا۔ پھر تھوڑا سا اور انسان سوچے گا اور پھر انسان اس خالق تک پہنچ جائے گا کہ یہ اس کو چلانے والا کون ہے، یہ آپس میں ٹکرا کیوں نہیں رہے، یہ اتنا سسٹم جو ہے چلتا ہی کیوں چلا آ رہا ہے۔ تو کوئی مسلم نہ بھی ہو، اگر وہ سوچے گا، تھوڑا سا اپنی عقل استعمال کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، تو کوئی نہ کوئی نشانی، اتنی زیادہ نشانی اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ ایون جو مطلب ہم روزانہ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں نا، کبھی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، کبھی گرم ہوا چل رہی ہے، بادل آ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز تو انسان کو ہلائے، انسان کی عقل کو جھنجھوڑے، اس کی عقل میں ارتاش پیدا کرے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اور انسان مطلب عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے تو اس کو استعمال کرے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یہ چیزیں یاد کرا رہے ہیں۔ رائٹ اور کوئی؟ چلیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ So Allah Most High has blessed His slaves with the things that He created for them, such as the seas and rivers, the vast seas which stretch across the earth, and that which they produce in all corners of it is salty and bitter. And in this there is a great wisdom for the health of the atmosphere. For if it were sweet, the atmosphere would become malodorous and the air bad because of the large creatures that die in them, and that would lead to the extinction of mankind and the spoiling of their environment. But Allah's far-reaching wisdom necessitated that it should be the way it is in order for this advantage to be attained. This is why when the Messenger of Allah ﷺ was asked about the sea, he said, its water is pure and its dead things are lawful to eat. چلیں یہاں تک سمجھتے ہیں کیا آئی تھنک یہ بہت بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ دیکھیں کہ اگر ایٹماسفیئر کی بات ہوئی ہے کہ اگر یہ پانی کھارا نہ ہوتا تو مطلب اگر میٹھا ہوتا تو ایٹماسفیئر جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا، اور جو اسمیل ہے، بدبو ہے، وہ پھیل جاتی، اور جو جانور ہے نا وہ مر جاتے، وہ مطلب زندہ نہ رہ پاتے۔ تو یہ آج کے سائنٹیفک اسٹڈیز سے بھی دیکھا جائے تو یہ ایسے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی وزڈم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف سمندر بنائے بلکہ ان کو ایسا بنایا جو کہ ان کے ہمارے جو ارتھ کے ایٹماسفیئر سے کمپیٹیبل ہو۔ اس پیراگراف میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے یہ۔ نو ڈاؤٹ۔ اول تو پورا پرانی نشانیوں سے اور حکمتوں سے اور اللہ کی معجزاتوں سے بھرپور ہے کہ اگر ہم غور و فکر کرنا شروع کر دیں تو ہر لائن پہ ہم رشک کرنا شروع کر دیں اگر واقعی میں ہمیں سمجھ میں آنے لگے۔ وہی نا کہ عقل والوں، جو عقل انڈرسٹینڈنگ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیں کہ میں حیران ہو رہی ہوں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے سمندروں کو رواں کیا، دریاؤں کو، اور پھر جس طرح سے ان کی پوری مینجمنٹ ہے، پوری واٹر مینجمنٹ ہے۔ کوئی کسی انسان کی عقل بھی نہیں یہاں تک پہنچ سکتی کہ کیسے کوئی اس کو مینج کر سکتا ہے۔ تو یہ ہمیں واقعی کی کوئی بہت ایسی ہستی کا پتہ دیتی ہے کہ جو بہت ہی پاورفل ہے، جو وہی مینج کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ صحیح چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ As for the rivers, their waters are sweet and permissible to drink for those who wish to do so. The fact that Allah has caused them to flow freely, making them spring forth in one land and sending them to other lands as sustenance,
for his slaves. Some of them are large, while others are small, according to the need and the benefit. Scholars of geography has spoken about the number of seas and about the major rivers, their sources, and where they end in words containing wisdoms and proofs of the omnipotence of the Creator Most High. It also shows that he acts by choice and with wisdom. Allah the Most High says, and the sea kindled by fire, or kept filled. Surah At-Tur. There are two opinions regarding this. One states, जी कुछ कह रही हैं आप हिमशा? जी जी नहीं आप कंटिन्यू And the sea kindled by fire or kept filled, Surah At-Tur. There are two opinions regarding this. One states that it is the sea which is under the throne mentioned in the hadith of the goats, and that is above the seven heavens. The distance between the lowest part of it and the highest part of it is like the distance between each heaven. It is from this that the rain will fall before the sending forth, and from it the bodies will be restored to life from their graves. This is the preferred opinion of Al-Rabi ibn Anas. The second opinion states that the word Bahar is a generic collective noun, meaning all the seeds on earth, and that is the opinion of the majority. चलिए यहाँ तक समझते हैं इसे. जी करे कोई आप में से एक्सप्लेन. रखें बिना बिना डरे अपने पर्सपेक्टिव रखें, अपनी राय दें. सूर की एक आयत है कि जिस तरह से समुद्रों में आग भर दी गई या भड़का दी गई, तो उसमें ये कि उसके दो ओपिनियंस वो कह रहे हैं. एक तो ये जो समुंदर है वो उसकी बात हो रही है जो कि अल्लाह ताला के अर्श के नीचे है, जो कि हदीस में मेंशन है, और जो कि 7 हेवंस के ऊपर है, और उसका जो डिस्टेंस है वो लोएस्ट पार्ट ऑफ इट एंड द हाईएस्ट पार्ट ऑफ इट इज लाइक द डिस्टेंस बिटवीन ईच हेवन. उसका इतना डिस्टेंस है, एंड इट इज फ्रॉम दिस दैट द रेन विल फॉल बिफोर सेंडिंग फोर्थ एंड फ्रॉम द विल बी रिस्टोर्ड. और फिर ये भी एक ओपिनियन है कि ये वो उसकी बात हो रही है जिससे शायद कब्रों से दोबारा उठाया जाएगा. उस बारिश होगी तो वो कब्रों से दोबारा उठ पड़ेंगे. तो ये है इसकी. और सेकंड ओपिनियन ये है कि वर्ड बहर जो है ना वो एक कलेक्टिव नाउन है, यानी कि जितने भी अर्थ पे समुंदर है ना उसका मतलब है ये, और ये मेजोरिटी का ओपिनियन है. ओके स्कॉलर्स डिसाइड. चलिए ठीक हो गया. इससे ये जो अपना सी किंडल बाय फायर, इससे ये भी मुराद हो सकती है जैसे दूसरा जो ओपिनियन बोला है ना बाहर की दुनिया में जो समुंदर है वो है, तो इससे ये भी मतलब हो सकता है कि जैसे अंडर वाटर अपना सी में वॉल्केनिक इरप्शंस वगैरह हो जाते हैं ना, तो उससे उस पे भी इंडिकेशन हो सकता है अपनों ये के भी एक अंडर पर्सपेक्टिव वाटर हो के अपना. सकता है, लेकिन मेजोरिटी का ओपिनियन यही है कि ये एक उसकी बात हो रही है जो जितने भी समुंदर है ना जमीन में, वो शायद जी उसकी. हाँ उनको जो है ना वो ये ज्यादा वो कह रहे हैं कि एंड दैट इज द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी. जी जी. खैर ये तो मैं अपना कंटेन ओपिनियन रखता हूँ. पानी, समंदर का पानी वो एक कंटेन्ड है, वो एक जैसे प्याला होता है ना उसके अंदर है. अगर अल्लाह ताला चाहे तो वो बाहर आ जाए. अब वो प्याले का पानी जब बाहर आ जाए तो सारी दुनिया डूब जाए, सब लोग डूब जाए, सब लोग इसमें ड्राउन हो जाए. तो ये उसको जो अंदर प्याले के अंदर रखा हुआ है ना, वो भी अल्लाह ताला की पावर है कि उसके अंदर ही रखा हुआ है, उसको बाहर नहीं, उसको उसकी हिम्मत नहीं है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है. समंदर के अंदर अल्लाह ताला की कुदरत ने उसको मतलब उसको उसमें रखा हुआ है, बाउंड्रीज में रखा है, कंट्रोल रखा हुआ है, बाउंड्रीज में रखा हुआ है. ठीक है.
चलें फिर कंटिन्यू करते हैं आगे. Scholars disagreed regarding the meaning of al-Bahr al-Masjur in the above mentioned words. It was said that it means filled, and it was ये मैंने read कर लिया था. नहीं पढ़ना है अभी, ये पढ़ना है. Okay. It was said that it means filled, and it was also said that it means that which will become a kindled fire on the day of resurrection, and that it will surround al-Mawqif, as he mentioned in the tafsir on the authority of Ali ibn Abi Talib Raziallahu anha, Ibn Abbas Raziallahu anhu, Sayyid ibn Zubair, Mujahid and others. It was also said that what is intended by Majsur is prevented, restrained and preserved from overflowing and inundating the land and drowning those upon it. This was narrated by Al-Walibi on the authority of Ibn Abbas Raziallahu anhu, and it was the opinion of As-Sudi and others. It was reported on the authority of Umar ibn al-Khattab Raziallahu anhu from the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam that he said, "There is not a single night when the sea does not rise 3 times and ask permission from Allah the Almighty, the All-Powerful, to unfold and flow over them, mankind, but Allah prevents it." ये अभी जो उन्होंने बात की है ना ऊपर के, किस तरह से अल्लाह ताला ने कंट्रोल किया हुआ है, उसको प्रिवेंट किया हुआ है, आखिर की जो रिस्ट्रेन बात किया हुआ हुई है, है ना प्रिजर्व यहाँ, किया हुआ है. ये जो आखिर की बात ये हुई वही है, बात हुई है. ये बड़ी खतरनाक वाली बात हुई है. There is not a ये single वाली night बात बाकी. when the sea does not rise 3 times and ask permission from Allah, the Almighty, the All-Powerful, to unfold and flow over them, mankind, but Allah prevents it. क्या समझ में आया आप सबके इसको? इसमें मतलब मैं इसको ऐसे उधर समझ जो रहा हूँ है कि आप वो देखिए जो समंदर है ना. जी 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 बोलिए आप. जी, मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ बोले कि आप. जैसे कि मतलब ये ऐसी एक निशानी है ना, अल्लाह ताला हमें साइंस दिखा रहे हैं ना, तो मैं इस निशानी को ऐसे समझ रहा हूँ कि आप देखिए दिन को अगर आप देखेंगे या अगर आप ऊपर से देख रहे हैं ना, तो समंदर कितना खूबसूरत भी लग रहा है हमें, यानी हमारा दिल भी खुश कर रहा है हमें, और उससे एक सुकून भी मिलता है जब हम समंदर की तरफ देख रहे होते हैं ऊपर से, कितना ब्यूटीफुल होता है. लेकिन उसमें एक खौफ भी भरा हुआ है, उस समंदर में एक खौफ भी भरा हुआ है, यानी उससे हमें खौफ भी आता है कि अगर इसमें डूबे, या एक अजमत भी है जो अल्लाह ताला ने इस समंदर में रखी है. तो यानी अल्लाह ताला हमें इससे यही समझाना चाहते हैं, मतलब जितना मैं इसको समझ रहा हूँ. और एक खास फिनोमेना होता है ना, आप सी साइड पे जाए तो वेव्स आ रही होती है, वो पहले छोटी आती हैं, फिर एक बड़ी वेव आती है, वो पहली वाली वेव से भी बहुत बड़ी होती है, और वो जो ड्राई लैंड होता है ना उसके ऊपर आगे चली जाती है, फिर दूसरी आती है उससे भी बड़ी, और वो आगे जाता रहता है. और जब सनसेट का टाइम होता है ना तो वो मतलब सुबह के टाइम वो बिल्कुल ड्राई होगी जमीन, लेकिन जब सनसेट के टाइम ना जो ओशन होता है बहुत ज्यादा आगे मूव करके आगे आ चुका होता है. और समटाइम्स ऐसे होता है कि वहां पे कुछ कुछ शॉप्स वगैरह, कोई घर वगैरह बने हुए, तो समटाइम्स वो इतना लेवल इतना हाई हो जाता है कि कुछ दिन वो डूब जाते हैं, पास पास जो भी इलाके होते हैं. तो ये हर रोज होता है, हर वैसे रोज मेरा अपना मूव करता पर्सपेक्टिव रहता है समंदर. जी. ये जो उन्होंने लिखा हुआ है ना कि देयर इज नॉट अ सिंगल नाइट व्हेन द सी डज नॉट राइज 3 टाइम्स And ask permission. Yes. permission from Allah, the Almighty, the All Powerful. रिमशा आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि मैं बोलूँ जी जी बोलिए. रिमशा कि आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत. ओवर देम कि हम इंसानों पे, और भी कहीं से पढ़ा था कि अल्लाह ताला की जो कुछ था कि ये रब की ना. रिमशा आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा. यहाँ पे देखें कि समुंदर जो है वो 3 टाइम क्यों परमिशन अल्लाह ताला से लेना चाहता है, कि उसको पता है कि मैनकाइंड ऐसा लग रहा है कि मतलब बुरे होते हैं कि वो अपने अंदर वो लेना चाहता है.
Yes. जी बताए कोई इनके क्वेश्चन का आंसर करे। ओशन सी साइड पे आप जाए ना तो आप इतनी पावर नजर आती है ना वाटर में, ओशन में, कि वो लिटरली यही फील हो रहा होता है कि ये आपके ऊपर आना चाहता है। तो उस वक्त आप इंसान को फील होता है कि वाकई में अगर अल्लाह ताला इसको कंट्रोल ना करे, ये तो हमें लिटरली जैसे खा जाए, हमें हमें अंदर ही खींच के अंदर ले जाए। तो ये अल्लाह ताला की पावर है कि अल्लाह ताला सिर्फ उस प्याले के अंदर से, मतलब आई वाज थिंकिंग कि वो उसकी शेप भी ऐसे प्याले की तरह होती है, स्ट्रेट तो नहीं होता ना, और वो वेव्स प्याले से बाहर बाहर आ रही होती हैं। तो ऐसे उनका दिल चाह रहा होता है वेव्स का कि इंसानों को अंदर निकल जाए, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत, उसको उस पानी के अंदर भी इतनी पावर नहीं होती कि खींच के ले जाए। कभी कभी हो भी जाता है, कभी कभी जो कौमों पे हो अजाब आते जाती हैं। है, ये अल्लाह का फजलो करम है हम पे कि वो हम पे रहम फरमाए रखता है। और बिल्कुल, और अजाब भी तो आते हैं ना, लोगों पे अजाब बिल्कुल भी आते हैं। वो सी साइड बेशक पे उस पे साहिल पे होते हैं और वो डूब जाते हैं, इसलिए कि जाहिर बात है वो जो भी गलत काम कर रहे होते हैं, जो भी अल्लाह ताला के अजाब को दावत देने वाले अमाल होते हैं, तो फिर इंसान इंसान ऐसे चींटियों की तरह बस वो उसके अंदर डूब जाते हैं। नहीं, मगर यहाँ पे मतलब समुंदर को वो उतना जहन अल्लाह ताला उसको समझ के दिए हैं कि वो जानता है और परमिशन मांगता है थिंक का कि आपको ये मानता मानना है कि हम जब खाना खाते हैं, हम जब अपने मुंह में निवाला रखते हैं, रोटी का टुकड़ा तोड़ के अपने मुंह में रखते हैं, तो वो भी अल्लाह से इजाजत मांगता है कि या अल्लाह मैं इसके लिए शिफा बनूं या इसके लिए बीमारी बनूं। तो हर चीज, वो पानी है, वो कोई भी अल्लाह की मखलूक है, वो पहले अल्लाह से इजाजत मांगती है। और 3 दफा मेरे ख्याल से इसका मतलब ये हो सकता है कि क्योंकि अ, 3 में अल्लाह ने कुछ कोई हिकमत रखी है कि 3 दफा वो इजाजत मांगता है। डिटेल में तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आई थिंक 3 बार इजाजत है। मांगने के पीछे कोई रीजन, कोई ठोस वजह है। तो और हर ऐसे चीज जो मैं अल्लाह ताला को ऑड नंबर्स भी ज्यादा, ऑड नंबर पसंद है अल्लाह ताला को। जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, 11। जी जी जी। बिल्कुल, इसमें अलग ही तासीर अल्लाह ने रखी है। इन इसका भी एक अलग इल्म है, इसका और इल्म अल्लाह ताला, इल्म जानूंगी। और आई थिंक जी सूरह जी फातिर में ही अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि इंसान को अल्लाह ताला अगर उनके गुनाहों पे पकड़ने लगे, तो इंसान तो क्या, जानवर भी जिंदा ना रहे। जानवर भी तो एक दूसरे के साथ जुल्म कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला फिर कहते हैं कि मोहलत देते हैं, फिर भी मोहलत देते हैं इंसान को कि शायद इंसान ठीक हो जाए। लेकिन ये चीजें, इस सारी कायनात में जो भी चीजें ना, वो सब मोमिन होती हैं, सब अल्लाह ताला के हुक्म को मानती हैं। और वो लोग हैरान होते हैं, ये सारी चीजें हैरान होते हैं कि इंसान अल्लाह ताला की कैसे नाफरमानी कर सकता है। अल्लाह ताला इतनी बड़ी जात है, इतनी अजीम हस्ती की, कोई हम इंसान नाफरमानी कैसे कर रहे होते हैं। तो ये लोग हैरान हो रहे होते हैं, और कभी कभी फिर इनको इजाजत मिल जाती है कि बिल्कुल, आयशा ने काम जो करें। बात की है मैं यही मैं कहने वाली थी, मेरा माइक हो गया था खराब। जो भी आयशा ने बात की है ना, मैं यही कहने वाली थी एग्जैक्टली, कि वो लोग हैरान होते हैं, जैसे सूरज है ना, वो भी हैरान होते हैं कि इनकी कैसे जरूरत पड़ती है कि ये 1 सेकंड के लिए भी अल्लाह की नाफरमानी करे। कैसे हम लोग कैसे नाफरमानी कर रहे होते हैं, इसलिए तो हमारा अजाब बहुत सख्त है ना, क्योंकि वो हस्ती ही ऐसी है कि जिसकी नाफरमानी हो ही नहीं सकती। हमें उसके बारे में इल्म ही नहीं है। अगर हमें इल्म हो जाए कि वो कैसी हस्ती है, तो हमारी 1 सेकंड भी जरूरत ना पड़े पलक झपकने में भी कि हम उसकी नाफरमानी में गुजारे। बेशक। मैं कुछ बोलूं। जी जी बोलिए। मैं ये जो पैराग्राफ की बात कर रहे हैं कि इस कुरान की आयत से मैं कोरिलेशन बताता हूँ मेरा। तो जैसे सूरह इंफितार में वो अल्लाह ताला ने कयामत का जिक्र जब करा ना, तो वैज़ल बिहारु फुज्जिरत की व्हेन सी विल ओवरफ्लो। तो अभी जैसे सी परमिशन मांगता है अल्लाह सुब्हानहू तआला से, बट लेकिन अभी कयामत जो कि अभी नहीं आएगी, इसलिए अल्लाह ताला को परमिशन नहीं देता है ओवरफ्लो करने का। बट जब कयामत हो जाएगी तो उसको, समुंदर को भी परमिशन मिल जाएगी एंड इट विल ओवरफ्लो जस्ट लाइक इट इज मेंशन्ड इन सूरह इंफितार। हम्म, मेरे ख्याल से मतलब मैं, मतलब जो ये परमिशन का है ना, यानी आप देखिए
کائنات میں انسان کے بغیر ہر کوئی چیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پرمیشن کے حساب سے ہی ہر کوئی کام کرتا، اس کے نظام کے حساب سے ایکوریٹلی. اگر وہ تھوڑا سا بھی اللہ تعالیٰ کے اس سسٹم کے خلاف کوئی بھی ایکشن لے لیں گے تو پھر تو اس کا مطلب ہے وہ پھر تو قیامت ہی ہوگی. ٹھیک ہے، تو انسان کے علاوہ یعنی انسان کو صرف انسان ہی ہے جس کو یہ مطلب فری ول دی گئی ہے، جو اپنے حساب سے نافرمانیاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ڈیل دیتا ہے جہاں تک جسے وقت معین کہا گیا ہے. یعنی ٹائم آئے گا الساعۃ جسے ہم کہتے ہیں، یعنی قیامت کا دن آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی پرمیشن دے گا، یعنی اس یہ اوور فلو کرنے کے لیے. تو یعنی باقی آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ سورج ہے، چاند ہے، آسمان ہے، زمین ہے، سب اوشنز ہے، جو بھی ہے، یہ ساری چیزیں اس انسان کے لیے بنائی گئی ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی گئی ہے، لیکن ہم ہی اس سسٹم کے مطابق نہیں چل رہے. جو سسٹم پورا کا پورا جو سسٹم ہمارے لیے بنایا گیا تھا، اس سسٹم کو ہی ہم نے چھوڑ دیا. Right. یہ جو بھائی نے بات کی نا کہ ہمارے لیے بنائے گئے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتے ہیں مسخر کی گئی نا، ہمارے لیے مسخر کی گئی ہیں. تو ایک ٹائم تک مسخر ہیں، پھر ایک ٹائم تک ان کے پاس مطلب یہ پھر پاور میں آ جائیں گے، اور تب ہم پھر ہماری فریڈم جب ختم ہو جائے گی تو وہ جو مسخر والی بات ہے نا وہ پھر ہمارے پاس نہیں رہے گی، اور اس کے بعد پھر ہماری کوئی فریڈم نہیں رہے گی انسانوں کی. Right. چلیں کلیئر ہو گیا یہ اچھے سے یہ پیراگراف. آگے بڑھیں. جی جی. چلیں. This is one of the blessings with which Allah bestows on His slaves, that He prevents the evil of the sea from inundating them and makes it subservient to them, so that it carries their ships so that they may reach distant lands with their trading goods and other things. And He guides them on it with what He has created in the heaven and on earth, such as the stars and the mountains, which He has made as landmarks by which they are guided on their journeys. He has also blessed them with the precious, rare, and beautiful pearls and gems that He has created therein, which are not found anywhere else, and with the strange creatures that He has created in it, and which He has made lawful for them to eat, even when they are dead, as He, the Most High, says, to hunt and eat the creatures of the sea is made lawful to you. Surah Al-Ma'idah. And the Prophet ﷺ said, its water is pure and its dead things are lawful to eat. In another hadith, he said, two dead things and two types of blood have been made lawful to us, fish and locust and the liver and the spleen. Al-Hafiz Abu Bakr al-Bazzar reported in his Musnad on the authority of Abu Huraira radhiyallahu anhu in a marfu form that he said, Allah spoke to his western sea and he spoke to the eastern sea. He said to the western sea, I transport some of my slaves upon you. So what do you do with them? I said, it said, I drown them. Allah said, may wretchedness be in all of your regions. And so he deprived it of jewels and game, that is, fish, etc. Then he spoke to his eastern sea and said, I transport some of my slaves on. So what do you do with them? چلیں اسے سمجھتے ہیں پہلے. جی بتائے کوئی جو بھی سمجھ میں آیا ہے. یہاں راستوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بنائی، راستے بنائے، اور تاکہ ہم لوگ ٹریڈنگ کر سکیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکیں، چیزوں کو لے کے آ جا سکیں. ٹھیک ہے.
اور اس کے بعد بتایا کہ انہوں نے خوبصورت، اللہ تعالیٰ نے خوبصورت موتی اور بڑے قیمتی جواہرات چیزیں جو ہے نا اس میں کریٹ کی ہیں، بلیسڈ کیا ہمیں. اور پھر کھانے کی چیزیں اس میں ہماری کھانے کی چیزیں بھی پیدا کی اور ہمارے لیے حلال کی، مردار گوشت حلال کیا ہمارے لیے، جیسے فش کا، لوکسٹ کا، لیور کا، اور لوکسٹ کہتے ہیں کہ شاید ٹڈی کو بولتے ہیں شاید، اینڈ سپلین. ٹھیک ہے، ان کا گوشت ہمارے لیے، ان کا گوشت ہمارے لیے حلال کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہماری بلیسنگز ہیں، اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز ہیں جو ہم پہ ہیں. اور سیکنڈ والی میں یہ کہ سیکنڈ پیراگراف میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ویسٹرن سی اور ایسٹرن سی دونوں سے پوچھا کہ اگر آپ میرے بندوں کے ساتھ کیا کریں گے. تو جو ویسٹرن سی ہے اس نے کہا کہ میں ان کو ڈبو دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری بدبختی ہو تمہارے جتنے بھی علاقے ہیں ان پہ. And so he deprived it of Jews and game. Then he spoke to the Eastern Sea and said, تو انہوں نے کہا ایسٹرن سی سے جب پوچھا تو I transport some of my slaves on. So what do you do with them? تو اس نے کہا کہ it said I carry them in my hand. ان کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لوں گا اور ان کے لیے ایسے ہوں گا جیسے میں ان کی like a mother اپنے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ریوارڈ کیا جوز اور گیم، جوز اینڈ گیم. Then Al-Bazar said, we do not know of any who narrated it on the authority of Suhail except Abdul Rahman. تو یہ کتنی بتایا گیا خوبصورت اس بات میں. ہے کہ اللہ مطلب سوال کر رہا ہے. ویسٹرن سی سے سوال کیا پہلے، پھر ایسٹرن سی سے سوال کیا ہاں کہ تم مطلب سمندر سے کہا کہ تم کیا کرو گے میرے بندوں کے ساتھ. جی جی ایگزیکٹلی. بس اور کوئی پوائنٹ اس میں رہتا ہے؟ کنٹینیو کریں آپ. مرفوع فارم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کدھر؟ الحافظ ابن ابوبکر البزر reported in his musnad on the authority of Hafiz Abu Abu Hurairah. Bakr al-Bazzar reported in his Musnad on the authority of Abu Huraira in a marfu form that he said. مرفوع I think حدیث کی ایک ٹائپ ہوتی ہے شاید، میرا خیال سے. جی ہے معلوم کسی کو مرفوع کس کہتے ہیں؟ جو ایکسپرٹ ہوتا ہے نا احادیث کا علوم رکھتا ہے، اس کو اگر کوئی ہے یہاں پر تو وہ بتا سکتا ہے کہ مرفوع احادیث کون سی احادیث ہوتی ہیں. I think جو صحابہ تک ہوتی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہوتی، صحابہ کی بات ہوتی ہے. مرفوع وہاں تک پہنچتی ہے. مطلب سمجھ میں نہیں آیا. مطلب حدیث ہوتی ہے نا، نبی حدیث صلی کی اللہ علیہ ٹائپ ہوتی ہے وسلم نا، مرفوع ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہیں، مشہور حدیث ہوتی ہیں، کچھ اس طرح سے کمزور غریب حدیث ہوتی ہیں. اس طرح سے مرفوع بھی ایک شکل ہے حدیث کی. آئی تھنک یہاں پہ وہی ہے. باقی اگر ہاں وہ میں نبی وہی صلی پوچھ اللہ رہا ہوں کہ وہ علیہ وسلم مرفوع نے تک جو جاتی ہے ایکسپلین نا. کیا اس ڈیفینیشن میں سمجھ میں نہیں آیا، وہی پوچھ رہا ہوں. مرفوع حدیث جو صحابہ سے نیریٹڈ ہوتی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بتا رہے ہوتے، اپنی ہی بات بتا رہے ہوتے ہیں. جیسے ابن عباس کی کوئی بات ہے تو وہ مطلب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈز نہیں ہوتے، لیکن وہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات بتا رہے ہوتے ہیں. تو وہ جاتی مطلب ایگزیکٹ ورڈز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہوتے کہ ہم کہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. تو اس کو صحابہ تک پہنچتی ہے، وہ اس سے پھر اوپر نہیں جاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں جاتی. اچھا، کال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے لیکن انٹرپریٹیشن جو ہے صحابہ اپنی طریقے سے کرتے ہیں، وہ بول صحابہ رہا کی ہوتی ہے. یس. ہوں. اوکے جزاک اللہ خیر. پوائنٹ کلیئر ہو گیا آپ کو سب کو یہاں تک؟ اپنے ڈاؤٹس رکھ سکتے ہیں جس کو جو بھی کنفیوژن ہے، اور جس کو اس کا آنسر معلوم ہے وہ ڈسکرائب کر دیں. چلیں تو پھر رمشا آپ کنٹینیو کریں آگے. اوکے کہاں سے؟ اچھا یہاں سے، آئی سے ٹو سے، یہاں سے نا. جی جی
I say to say that it is Mahfuz at Abdullah ibn Amr ibn al-As is more correct, because on the day of the battle of Yarmouk, he had found 2 pack animals loaded with books which contained knowledge of the people of the scripture. He used to relate things from Israeliyat from them, some of them well known and accepted, and some of them unknown and rejected. ये जो है ना यरमूक की जो जंग थी ना, उस दिन उनको कोई ऐसी चीज मिली थी जिसमें स्क्रिप्चर था लोगों का, जो रिलेट करती थी इसराइलियात की रवायात से, जिसमें कुछ जो है ना एक्सेप्टेड है और कुछ जो है ना वो रिजेक्टेड है. As for the Marfu narration, it was narrated only by Abdul Rahman ibn Abdullah ibn Amr ibn al-Hafs ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab, Abul Qasim al-Madani, the Chief Justice of Al-Madina. Imam Ahmad ibn Hanbal said of him, he is nothing. I heard it from him. Then I tore up his hadith. He was a liar and his hadiths were munkar. वो कह रहे कि वो एक झूठा इंसान था और मैंने उसकी हदीस को मुनकर करार दिया था, और जो मैंने सुनी थी और मैंने उसको फाड़ दिया था. He was also declared weak by Ibn Ma'in, Abu Zurra, Abu Hatim, Al-Juzjani, Al-Bukhari, Abu Dawud, Ibn Adi said in general is ahadith are munkar and the worst of them is the ahadith of C. वो कह रहे कि उनकी अहादीस जो है ना वो मुनकर है और ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो उनकी जो हदीस है ना वो सी से रिलेटेड है. And worst of them जो है ना वो is the hadith of C. The geographers who deal with latitude, longitude, seas, rivers, mountains, terrains, and the cities, ruins, buildings, the 7 true regions, according to their terminology, and the numerous commonly known regions, what is contained in the sites and the countryside, including private property and plants and trade that exist in every area, say that the land is flooded by the great water, that is the seas, except for about a quarter of it, and that is 90 degrees. वो कह रहे कि जो जियोग्राफर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं ना इस फील्ड में, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और सीज और रिवर्स और सारे के सारे माउंटेन्स के बारे में जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि जो जमीन जो अर्थ का जो है ना वो 3/4 हिस्सा जो है ना वो पानी पे है और एक जो है ना वो उस पे सर्वाइवल है शायद कि और उसके और and that is the 90 degrees. And the divine providence necessitates that the water be held back from this area in order that animals might live on it and that crops and fruits might grow on it. Okay. Allah the Most High says, and the earth he has put for the creature, therein are fruits, date palms, producing sheaths, fruit stalks, enclosing dates, and also corns, with leaf and stalk for fodder, and sweet scented plants. Then which of the blessings of your Lord will you both jinn and men deny? Surah Rahman की ये वर्स है जी. यहाँ तक किसी का कोई पॉइंट? Anyone? कुछ कहना चाहते हैं? Okay, हम आगे कंटिन्यू करते हैं. They said that the inhabited portion of this land, जो inhabited portion है इस जमीन का, is about 2/3 of it, a little more than that, and that is 95 degrees. 95 degrees. With regard to the Western Ocean, which is known as Oceanus, Western Ocean को Oceanus बोलते हैं, and which borders the land of the West, including the Canary Islands. Between them and its coast is 10 degrees, which is approximately 1 month's journey. It is not possible to travel or sail across it due to its waves and the varying winds and the wave that exists therein. वहाँ पर जो है ना ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है, उसकी सख्त जो है ना जो लहरें हैं ना उसकी वजह से. It contains no fish or other edible life and has nothing that can be extracted from it. और ना ही उससे कुछ हासिल होता है, कोई edible life या कुछ कोई fish नहीं, कुछ भी हासिल नहीं होता उनसे. It cannot be traveled on for the purpose of trade or anything else, and it stretches in the south to the mountains of the darkness,
are the mountains of the moon, wherein is the source of the Egyptian Nile. It traverses the equator and it stretches eastwards and reaches the south of the land. In it, there are the islands of the black people, and on its coast there are many ruins. Then it stretches to the east and to the north until it connects with the Sea of China and India. Okay. Then it stretches eastward until it borders the end of the exposed eastern land, and there are the lands of the China. Then in the east of China, it turns northward. वो बता रहा है कि वो किस उसकी जो है ना वो किस तरह से वो फैला हुआ है, कहाँ से वो मुड़ रहा है, कहाँ से वो उसकी गहराई क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, लंबाई क्या है, और वो कहाँ तक वो जा रहा है. Then in the east China it turns northward so that it crosses the lands of China and faces the Dame of Yajuj Majuj. Then it turns and Damn. encircles the lands. अच्छा हम इसको डिस्कस करते हैं, ये वाला पैराग्राफ कंप्लीट करते हैं ना, फिर इसके आते हैं. Then it turns and encircles lands whose circumstances are unknown. Then it stretches westwards and borders the lands of the Russian and passes them. Then turns westwards and southwards and encircles the land. Then it अच्छा यहाँ पर ना जो उन्होंने बताया ना याजूज माजूज, वो मतलब हम वो जो लोग लेते हैं ना इसको दीवार को, चाइना के वो जो लंबी दीवार को, उसको हम लोग कुछ लोग याजूज माजूज की भी वो दीवार कहते हैं. तो हमारा तो पता नहीं इस पे क्या बिलीव है, आई डोंट नो मुस्लिम्स का. तो वह लेकिन ये कि उसको इसका नाम दिया जाता है, एंड द फेसेस द दम ऑफ याजूज माजूज. Then it returns towards the west and the strait pours out from the west to the body of the land, the furthermost point of which ends the western borders of Assam, Syria. Then it crosses the lands of the Christians until it reaches the Constantinople and the other lands of there. They say that between the Indian Sea and the China Sea there are mountains which separate them, and between them there are the lanes. Gigi? रिमशा बस यहीं इख्तिताम कर दें इसका, मेरे ख्याल से इस पे चलो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं जो आपने रीड किया है. काफी ठीक है, टाइम हो गया. जी जी जी, एक आध घंटा. चलें, आपको ये जिसके जो समझ नहीं आया है आप अपने पॉइंट्स पुट अप करें, और जो इसका जवाब दे सकता है वो भी आप बताएं. फिर इंशाल्लाह एंड करते हैं सेशन. ये किस सी के बारे में बात कर रहा है? ये जरा ऊपर करना, शरिया थोड़ा सा ऊपर करना. मतलब वो किसी एक स्पेसिफिक सी की नहीं बात कर रहा, वो बता रहा है कि वो एक जो इनहेबिटेड पोर्शन है उस लैंड का वो इतने पे है. फिर उसने बताया है कि किस तरह से ये एक जो वेस्टर्न ओशन की सबसे पहली बात हुई है, विच इज आल्सो नॉन ओकिनस. वो किस तरह से वो फैला हुआ है और कहाँ तक वो जाता है और कहाँ से होके वो जाता है, उसकी वो पूरी वो बताई हुई है. जियोग्राफी समझ ले के वो बताया हुआ है, एरिया जियोग्राफिकल वही एरिया बताया हुआ है. वेस्टर्न ओशन की बात हो रही है, जी वही पूछ रहा जी हूँ, वेस्टर्न ओशन की. जी अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि it is not possible to travel or sail across it due to its waves and the varying winds हाँ. and waves that exist therein. तो ऊपर हमने पढ़ा था वो वेस्टर्न सी और ईस्टर्न सी की जो रिवायत पढ़ी थी. तो वेस्टर्न सी ने मुझे बोला भी था वही कि लगा. लेकिन वो शायद लिखा था कि ऊपर वो सही रिवायत नहीं है. वही हाँ था ये क्या भी ऊपर? लिखा हुआ था. और यहाँ आई पर थिंक ये भी बताया कि यहाँ पर कोई मतलब कोई ऐसी चीज जो है ना यूजफुल चीज हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते इसमें से, और ना ही ट्रैवल कर सकते हैं जिस तरह से. बहुत सारे अजायबात हैं. हम अभी करंट रिसर्च करें तो बहुत सारे अजायबात मिलते हैं रिवर्स में, समुद्रों में. उसकी जो भी क्रिएचर है उसमें भी हमें काफी अजायबात मिलते हैं. जैसे अभी वो ट्रायंगल है, एक क्या उसे कहते हैं, अभी जो ट्रायंगल जहाँ पर कोई चीज वापस नहीं आती. बर्म्यूडा ट्रायंगल. दैट्स अ मिथ, वो हाँ मिथ है. हाँ, ये दैट्स अ भी एक मिथ. बहुत बड़ी मिस्ट्री है. बहुत
وہ تو صحیح یہ نہیں ہے بہت وہ سارے وہ جو برمودا ٹرائنگل کی آپ بات کر رہے ہو جہاں پہ کوئی جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے وہ صحیح چیز نہیں ہے وہ بس کیا ایک ہے نارمل کچھ بھی نہیں دیٹ از جسٹ اے myth کہ وہاں پہ اگر کچھ بھی چلا جاتا ہے تو اس کے جاننے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اوکے ایسی کوئی چیز نہیں ہے کچھ ایریاز ہیں ایسے جہاں پر زیادہ پاسبل نہیں ہے، کچھ ایریاز ہے ارتھ میں، کچھ ایریاز ہے نا کہ جہاں پہ پاسبل نہیں ہے، انسان نہیں جا سکتا، پہنچ نہیں سکتا وہاں. یہ برمودا ٹرائنگل پہ نا آپ سیریز دیکھیے گا یوٹیوب پہ، فرقان قریشی بلاگس کی، انہوں نے کافی اچھا ایکسپلین کیا ہے اس کو. جی انہوں نے کیا بولا ہے اس کے بارے میں بیسیکلی وہ لمبی سیریز ہے، اس میں 10-12 ہی ایپیسوڈ ہیں، لیکن اس کا کرکس یہ ہے کہ کچھ جگہیں ارتھ میں ایسی ہیں کہ جہاں پہ نا سال میں ایک دفعہ ارتھ کی روٹیشن اور سن کی روٹیشن میں جب کوئی چینجز آتی ہیں نا، تو جس وجہ سے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں آسمان میں یا زمین میں کہ وہ جو کچھ چیزیں ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ دوسری طرف چلی جاتی ہیں. اور اس میں ایویڈینس کے طور پہ انہوں نے بہت زیادہ لائک نیوز پیپر میں جو تھیں خبریں ہیں کہ جو جہاز وغیرہ غائب ہوئے ہیں، کچھ بحری جہاز بھی غائب ہوئے تھے. اور یہ نہیں کہ صرف یہ اب ہوا ہے جو ہمیں لیٹسٹ نیوز وغیرہ ملتی ہے، یہ کافی پہلے بھی بہت سی چیزیں ایسے غائب ہو جاتی تھیں کہ جن کا کوئی نشان نہیں ہوتا تھا اور کوئی ایسی ایویڈنس بھی نہیں ہوتا تھا کہ پتہ لگے کہ کوئی آیا تھا یا کچھ ہوا ہے، کوئی اٹیک ہوا ہے. بالکل سب کچھ ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر ہے، بٹ بندے غائب ہیں. تو وہ آپ دیکھنا، وہ بیسڈ آن دی ارتھ اور سن کی روٹیشن کی وجہ سے کچھ چینجز ہوتی ہیں آسمان میں، جس کی وجہ سے یہ ہوتا صحیح سے. میں نے بھی اس کے اوپر ایکچولی ایک یوٹیوب ویڈیو دیکھا تھا جانی ہیرس کا. اس نے ایکچولی اس میں ایکسپلین کیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ ڈفرینٹ اوشن کے جو ہے یہ لیے ہے سیکشنز لیے ہے، پھر ادھر پر دیکھا ہے کہ کتنے شپس وہاں سے گزرتے ہیں اور کتنے جو وہاں پر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، تو اس کا وہ ریشو نکالتا ہے اس میں پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو یہ برمودا ٹرائنگل کا ایریا ہے اس میں کچھ ایسا کچھ خاص نہیں ہے کہ یہاں پہ کچھ زیادہ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، یہاں پہ کچھ زیادہ معاملات چل رہے ہیں. تو اس بیسس پہ وہ جو ہے کنکلوڈ کرتا ہے کہ کچھ خاص ہے نہیں، بس ایک سٹوری ہے جو کہ میڈیا میں چلائی گئی تھی. تب بھی آپ نا جو آپ بول فرقان رہے قریشی کی دیکھیے گا، وہ نا اسلام سے بھی ریفرنسز لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو روٹیشن میں چینجز آنے کی بات ہے نا، یہ تب ہوتا ہے جب ارتھ اور سن، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا نا، سن کے گرد ارتھ روٹیٹ کرتی ہے اور ارتھ کے گرد مون روٹیٹ کرتا ہے. تو جب سن اور ارتھ کی روٹیشن کے درمیان میں کوئی بلیک میٹر آتا ہے نا، جیسے بلیک ہول ہے، بلیک میٹر سائنس میں وہ میٹر ہے جو آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہوتا، اور ایسی چیزیں ہیں سائنٹسٹ مانتے ہیں. تو جب بلیک میٹر اس روٹیشن کے درمیان آتا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کا ٹائم فکس کیا ہے، وہ کب آتا ہے میٹر یا کب روٹیشن میں چینجز آتی ہیں، وہ آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. اس کا کوئی فکس ٹائم نہیں ہے. یہ لوگوں نے ایک ایریا اس کو ٹرائنگل اسی لیے کہہ دیا ہے کہ سوری، کہ اس جگہ سے جو چیزیں غائب ہوئی ہیں اس کو مارک کر دیا. اب یہ نہیں ہے کہ کل غائب ہوئی اور آج کوئی جائے تو وہ بھی غائب ہو جائے گا. مے بی تب اس وقت وہ چیزیں نہیں ہو رہی آسمان میں، اور وہ روٹیشنز میں پرابلم نہیں ہے، اور وہ بلیک میٹر بیچ میں نہیں ہے. تو جو آئیڈینٹیفائڈ ایریا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس میں جب بھی جو بھی چیز جائے گی وہ غائب ہو جائے گی. اٹس بیسڈ آن دا روٹیشن. وہ جسٹ ویسے ہی مارک کیا ہوا ایریا کہ یہاں سے ہوئی ہے. آپ چیٹ میں بھیج دیجیے اس کے لنک، چیک کر لوں گا انشاءاللہ. اینڈ کرے سیشن کو شریعہ. جی جی. اوکے، دعا پڑھ لیتے ہیں. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك.
صحیح